الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 58 اور 59 اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جس وقت ہم نے کہا ادخلوا هذه القریہ، اس بستی میں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تم اس بستی میں جہاں سے مرضی چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے داخل ہونا عاجزی کے ساتھ، سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم نے حِطَّہ حِطَّہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ اللہ بخش دے بخش دے بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو مزید بھی دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، پس ان کے ظالموں نے بدل دیا، قولاً، ایک ایسی بات سے، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، ان سے جو الفاظ کہے گئے تھے ان الفاظ کو انہوں نے کسی اور الفاظ سے بدل کے کہنا شروع کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل سرکشی پہ تو جس طرح پہلے دروس کے اندر سنتے آ رہے ہیں، یہ اپنی مثال آپ تھے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے جو ان کو حکم دیا کہ آپ جہاد کریں، بیت المقدس، شام اور فلسطین کا علاقہ جو ہمارے آباء و اجداد کا مسکن رہا ہے، اس کو ہم اپنے کنٹرول میں پھر لیں۔ وہاں عمالقہ قوم قابض تھی، ان سے ہم چھڑوائیں۔ انہوں نے کہا موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، تم جا کے لڑو، اور انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نہیں، انا لن ندخلها ابدا ما داموا، جب تک وہ وہاں پہ ہم نہیں داخل ہوتے، وہ بڑے ان فیہا قوما جبارین، بڑے جبار طاقت والے لوگ ہیں، ہماری ہمت نہیں ہے ان سے لڑنے۔ تو اللہ نے پھر ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال وہ اسی وادی میں، اسی صحرائے سینا میں، اس وادی طی میں وہ یہیں پہ ہی گھومتے پھرتے رہے۔ روزانہ رات کو سفر شروع کرتے تھے کہ صبح انشاءاللہ یہ وادی پار کر جائیں گے، مصر پہنچ جائیں گے، کسی اور جگہ پہنچ جائیں گے۔ صبح کو اٹھتے دیکھتے جتنا مرضی چلے ہوتے تھے وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے تھے۔ بالآخر ایک دن انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، رب کے سامنے سجدے شروع کر دیے، اللہ معاف کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے معاف تو کر دیا، لیکن میں ان کو یہاں سے نکلنے نہیں دوں گا، ہاں ان پر اور رحمتیں کر دیتا ہوں، ان کو تکلیف ہے، کچھ عرصہ ادھر رہیں گے، ان پر بادلوں کا سایہ کر دیتا ہوں، پانی کی ان کو ضرورت ہے، پانی کے انتظام کر دیتا ہوں، کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کے انتظام ہو گئے، کھانے کی ضرورت ہے، من و سلوہ کا انتظام، یہ سارے انتظام ہو گئے، سزا ان کو ملے گی۔ وہ سزا ان کو ایسی ملی، 40 سال وہیں رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہیں پہ فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے 3 سال بعد فوت ہوئے، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ان مجرموں کے ساتھ نہ رکھیے، مجھے نکل جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے نکلے، بیت المقدس کے قریب ایک کوئی سرخ ٹیلہ تھا، وہیں پہ اللہ کا حکم آ گیا، آپ نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ پوری بنی اسرائیل کی قیادت حضرت یوشع بن نون، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ یہ نبی تھے، رسول نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کی ہی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت یوشع بن نون نے ان کو سمجھایا بھئی اللہ کے بندے، تم اتنا عرصہ سزائیں بھگت رہے ہو، یہاں پہ رہ رہے ہو، تھوڑی سی ہمت کر لو، اور بیت المقدس کی طرف ہم چلتے ہیں، وہاں جا کے ہم وہ علاقہ قبضہ کرتے ہیں، اور کچھ پرانے جو مجرم تھے وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ بالآخر جو نئے نوجوان تھے حضرت یوشع بن نون کی بات انہوں نے مان لی،
حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں پھر وہ وہاں سے نکلے اور شام اور فلسطین کا علاقے کا انہوں نے قبضہ کیا، عمالقہ قوم سے انہوں نے آزادی حاصل کی، ان کے ساتھ جا کے جہاد کیا، اللہ نے فتح دے دی۔ اب اللہ نے حکم دیا، دیکھیں اللہ نے تمہیں اس وادی تی میں جہاں سے تم 40 سال سے حیران سرگرداں تھے، پھر رہے تھے، بھٹک رہے تھے، نہیں نکل پا رہے تھے، اللہ نے تم پہ کرم کیا، تمہیں اس وادی سے نکال دیا۔ اللہ نے تم پہ ایک اور کرم کیا کہ شام اور فلسطین اور بیت المقدس یہ علاقے اللہ نے تمہیں فتح کروا دیے۔ تو یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، لہٰذا جب تم اب اس بستی میں داخل ہو وہ فاتح بن کی حیثیت سے، تم نے اکھڑنا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا، بلکہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھکتے ہوئے، سجدے کا معنی خشوع و خضوع کے ساتھ جھکتے ہوئے، اکڑنا ہو تمہارے اندر داخل ہو۔ ایک تو یہ اللہ نے حکم دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ سارے نہیں، اللہ نے فرمایا فبدل الذین ظلموا، جو ان کے ظالم لوگ تھے، سارے نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ دروازے سے داخل ہو رہے تھے، دروازہ کوئی قدرے چھوٹا تھا، اب جھکنا تو پڑتا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ بیٹھ کے سرینوں کے بل گزر گئے کہ ہم نے اکڑ کے ہی رہنا ہے، ہم نے جھکنا نہیں۔ ایسی کوئی عجیب قوم تھی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے ان کو فرمایا تھا کہ ہتتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ ہتتن کا معنی اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، واقعی ہم سے غلطی ہو گئی اتنی بڑی جس کی سزا ہم بھگت کے آ رہے ہیں، بخش دے۔ لیکن انہوں نے ہتتن کی بجائے ہنتتن کا معنی گندم، اللہ گندم دے، معافی شافی بھول گئی ان کو۔ یا بعض نے لکھا یہ کہتے تھے حبۃ فی شعرۃ، اللہ خوشے والی گندم دے۔ یہ کوئی ایسے ماسٹر تھے اللہ کے ہر حکم کو تبدیل کر لیتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو صحابہ فرماتے تھے حضور آپ ہماری رعایت کیجئے، رائنا کا معنی ہمارا خیال کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، حضور پھر سمجھا دیجئے۔ اب یہود جب حضور کی مجلس میں آتے، انہوں نے رائنا کی جگہ پہ رائنا کہنا شروع کر دیا۔ ایسے بگاڑنے والے لفظ، جس طرح وہ پرانی ان کی نسل چلی آ رہی تھی نا، اللہ کے ہر حکم کو، ہر لفظ کو، ہر جملے کو، ہر مطلب کو بدل کے رکھ دیتے تھے، اسی طرح حضور کے زمانے کے یہودی بھی اب رائنا کی جگہ پہ رائنا کہہ رہے ہیں۔ اب رائنا کا معنی حضور ہماری رعایت کیجئے، رائنا کا معنی بن جاتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، بکریاں چرانے والے کو۔ اس طرح انہوں نے غلط مطلب لیا۔ بالآخر میرے رب نے کہہ دیا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقولوا رائنا تم بھی نہ کہا کرو، بس وقولوا انظرنا، یوں کہہ دیا کرو انظرنا، حضور ہماری طرف دیکھیے، ہمارا خیال کیجئے۔ یہ لفظ تم بولو، تم یہ کہو گے وہ رائنا کہہ دیں گے، حضور کی گستاخی ہوتی ہے، غلط کہتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے جو وڈیرے تھے انہوں نے یہ کیا، ایک تو اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے کہ ہم لوگ اکڑ کے جائیں، ہمارے اندر یہ عاجزی ماجزی نہیں ہوتی، جھکتے نہیں، ہم سجدے نہیں کرتے۔ اور جب کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء، میرے نبی فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، وہ مکہ والے جنہوں نے 13 سال حضور کی جماعتوں پہ ظلم کیا، حضور فاتح بن کی حیثیت سے آ رہے ہیں، حضور اونٹنی کے اوپر اس قدر جھکے ہوئے تھے، صحابہ فرماتے ہیں حضور کی یہ ٹھوڑی گویا اونٹ کی کوہان پر لگ رہی تھی، آپ اتنا جھکے ہوئے تھے، حضور میں عقل نہیں تھا، تکبر نہیں تھا کہ اللہ نے فتح دیا آج۔ اور حضور آتے ہی حضور نے 8 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی، آتے ہی، جبکہ سارے کانپ رہے ہیں، آج کیا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں وہی جملہ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، انتم الطلقاء، تم سارے آزاد ہو۔ اور آج کے دور کی مثال دیکھ لو، طالبان کو دیکھ لو، جب فاتح بن کے آ رہے ہیں، اپنی اسمبلی ہال میں پہنچے، اکڑ کے آ رہے ہیں، آتے ہی سجدے میں گر گئے، آتے ہی قرآن کی تلاوتیں، آتے ہی نماز۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، دو تو سپر طاقتیں تھیں، ایک ایران کی طاقت اور ایک روم کی طاقت۔ سعد بن ابی وقاص نے جو مدائن کو فتح کیا، مدائن یہ ایران کا ہی پایا تخت تھا، ایران کا حصہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، حضور کی طرح انہوں نے بھی کیا، آ کے 8 رکعت نماز پڑھی، رب کا شکر ادا کہ اللہ تو نے ایران جیسا ملک یہ ہمارے ہاتھوں فتح کروا دیا۔
اب ان کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، بیت المقدس ہے، شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، اللہ نے تمہارے کنٹرول میں پھر سے دے دیا ہے، امالکا جیسی ظالم جابر قوم سے اللہ نے تمہیں نجات دلوائی ہے، مہربانی کیجیے، سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے آئیے، اور حتتن کہتے ہوئے آئیے، انہوں نے بگاڑ دیا۔ اور اللہ یہ سنوا کیوں رہے ہیں؟ امت محمدیہ کہیں رب کے احکام کو بگاڑنے لگ جائے، جس طرح ان کے ساتھ ہوا پھر ان کے ساتھ ایسا نہ ہونے لگ جائے۔ آج ہم نے کیسا بگاڑا ہے؟ ہر لفظ کو تو، ہر مطلب کو تو ہم نے بگاڑ دیا۔ رشوت کو چائے پانی کا نام ہم نے دے دیا، سود کو ہم نے انٹرسٹ کا نام دے دیا ہے، سود کہتا ہی کوئی نہیں ہے، انٹرسٹ کا نام دے دیا۔ شراب کو ہم نے مشروب کہہ دیا، اور جو وعدے کی پاسداری ہے، جو اصل دین ہے، دھوکے کو ہم نے یو ٹرن کا نام دے دیا۔ کتنا ہم بگاڑتے جا رہے ہیں دین کو، دینی احکام کو، بالکل لحاظ نہیں کر رہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر تم داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس بستی میں جہاں سے تم جتنا مرضی چاہو، رچتا بستا بغیر روک ٹوک کے جہاں سے جو چاہو کھاؤ۔ پہلے تو پابندی تھی نا ان پر، صرف من سلوا کھا رہے تھے، اور کھاتے کھاتے تنگ آ گئے تھے، کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، موسیٰ اپنے رب تو دعا کر، اللہ ہمیں سبزیاں کھلائے، دالیں کھلائے، یہ کھلائے، ترکاری کھلائے۔ تنگ تو آ گئے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا آ جاؤ اس بستی میں، تمہاری وہ من سلوا سے بھی جان چھوٹ رہی ہے، یہاں سے جو مرضی چاہو کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہاں دروازے سے تم لوگ نے جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے آنا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے آنا ہے کہ اللہ معافی معافی معافی، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے۔ آ کے تم نیک بن گئے، اللہ کہتے اور بھی دوں گا، معاف بھی کروں گا اور نیکیاں دوں گا، بہت کچھ دوں گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ کہتے ہیں ان ظالموں نے بدل دیا قولاً، اس بات کو، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، کس بات سے بدلا؟ غیر الذی، اس کے علاوہ سے بدل دیا، حتتن کی جگہ پہ ہنتتن کہنا شروع کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا۔ عذاب کیا؟ اللہ نے طاعون کی بیماری بھیجی، مفسرین نے لکھا ہے تھوڑے لحظے کے اندر ان کے 70,000 ظالم مر گئے تھے۔ میرے اللہ کے سامنے کس چیز کی دیر ہے؟ صرف آسمان کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی گرا دے، سارے مر جائیں۔ اللہ کے سامنے کوئی تب، اللہ نے کن کہنا ہے تو وہ فیکون ہو جانا ہے۔ بما کانوا یفسقون، اللہ نے کیوں عذاب دیا؟ اللہ کہتے ہیں ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے، میں تمہیں کیوں عذاب دوں؟ اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اللہ کہتے ہیں میں نے عذاب ضرور دینا۔ اللہ نے جن کو بھی عذاب دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، قوم نوح غرق ہوئی، فاخذہم الطوفان وہم ظالم، اللہ نے فرمایا ان کو طوفان نے آ پکڑا، ظالم تھے۔ انا مہلکو اہل ہذہ القریہ ان اہلہا کانوا ظالمین، قوم لوط کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس بستی کو ہلاک کیا، کیوں؟ ان اہلہا کانوا ظالمین، بستی والے ظالم تھے۔ یہاں بھی یہی فرمایا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہتے ہیں خشکی اور تری پہ جو بھی فساد آتا ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اور ہمارے اوپر ایسے حکمران جو مسلط، اعمالکم اعمالکم، حدیث ہے میرے نبی کی، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اللہ کے احکام کی پاسداری کریں، ان کے مفہوموں کو نہ بدلیں، الفاظ کو نہ بدلیں، احکام کو نہ بدلیں، من و عن تسلیم کر لیں، وگرنہ بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔